الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری موت و زندگی، ہماری بیماری و شفایابی، ہماری حکومت و غلامی، ہماری امیری اور غریبی، ہماری عزت و ذلت، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ ازل سے ہے، اب تک قائم رہے گا. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. ہماری عبادت کی تمام تر قسموں کا مستحق وہی ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے، نہ کوئی ساجی ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہیں، ساقی کوثر ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں، حکیم الامت ہیں، امام اعظم ہیں، جن کی بات ساری باتوں سے اوپر ہوتی ہے، جن کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے، جن کی اتباع و اطاعت ہی میں ہمارے لیے، آپ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابی کا دار و مدار ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ اس موضوع پر ہوگا کہ اگر ہم حلال کمائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، نہیں بچتے ہیں اگر حرام کمائی سے، اور حلال کمائی نہیں کرتے ہیں، تو پھر کیا نقصانات ہوں گے، بڑے بڑے طور پر کیا نقصانات ہوں گے ہمارے لیے، ہماری زندگی میں کیا خرابی آئے گی اس سے. اس تعلق سے کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام دنیا والوں کو بھی مخاطب کیا لوگ کہہ کر کے، اور مومنوں کو الگ سے کئی جگہ مخاطب کیا. رسولوں کو بھی وہی حکم رسولوں کو، امت کو دیا، لوگوں کو دیا، مومنوں کو دیا جو حکم رسولوں کو دیا. رسولوں کو بھی کہا کہ تم حلال کمائی کا اہتمام کرو، رزق حلال کھاؤ، اور وہی حکم مومنوں کو بھی دیا. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس میں تو عام ہے، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ. ساری چیزیں زمین میں، چاہے وہ کمائی کے ذریعے سے ہو یا پیداوار ہو، جو بھی ہو، ساری نہ پاکیزہ ہے نہ ساری حلال ہے. اس میں کچھ حرام ہے، اسے بچنا ہے. اس میں کچھ خبیث ہیں، اسے نظر انداز کرنا ہے. پاکیزہ کھانا ہے، پاکیزہ چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، حلال کمائی کرنی ہے، حلال کمائی کی کوشش کرنی ہے. ناجائز طریقوں سے، باطل طریقوں سے، حرام طریقوں سے بچنا ہے. حرام طریقہ وہ ہوتا ہے جسے اسلام نے بچنے کے لیے کہا ہے، جس میں دھوکہ ہو، چاہے خریدنے والے کے لیے چاہے بیچنے والے کے لیے، یا دھوکہ نہ ہو، زبردستی کسی کا حق مارا گیا اس میں، یا مجبور کر دیا گیا، جیسے رشوت وغیرہ میں ہوتا ہے، انٹرسٹ وغیرہ میں ہوتا ہے جو ہم بینکوں سے لیتے ہیں، یا تو مجبور کر دیا گیا ہو، یا دھوکہ دیا گیا ہو، یا قبضہ کیا گیا ہو زبردستی. یہ تمام تر طریقے جتنے آتے ہیں یہ سب باطل طریقے ہیں، حرام طریقے ہیں کمائی کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقام پر، قرآن کریم میں کئی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ ہمیں حلال کمائی کا اہتمام کرنا ہے. مومنوں کو جہاں حکم دیا وہاں تجارت کو بھی باتیں بتلا دی کہ تجارت بھی کرو تو آپ سے رضامندی سے، خریدنے والا بھی مطمئن ہو، بیچنے والا بھی مطمئن ہو، دونوں کا فائدہ ہو، دونوں کا نقصان نہ ہو. پہلے تو منع کیا کہ بچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے مومنو آپس میں باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال مت کھاؤ، جائز ہی نہیں ہے. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سورہ نساء کی آیت ہے. ہاں، مگر آپسی رضامندی سے کوئی تجارت ہو رہی ہو اور اس تجارت میں کوئی دھوکہ نہ ہو،
اگر دھوکا ہے تو حرام ہو جائے گا، چاہے تھوڑا ہی سا دھوکا ہو، اگر اس میں دھوکا ہے تو حرام ہو جائے گا۔ تجارت کے ذریعے سے اور بنا دھوکے کے کماؤ، آپس میں ایک دوسرے کا حق نہ مارو۔ اور اگر ہم نے ایسا کیا، کسی کا حق مارا یا حرام کمائی کا اہتمام کیا، حلال کمائی سے بچے، تو نقصان دیکھیے کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان پیسوں سے جو بھی خرچ کریں گے، اس میں صدقہ دیا جاتا ہے، وہ پیسہ جہاں جہاں نیکی کے کاموں میں خرچ کریں گے وہ قبول ہی نہیں ہوگا، وہ صدقہ بھی نہیں قبول ہوگا۔ بہت واضح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ پاک ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہ قبول ہی نہیں کرے گا۔ ناپاک چیز، خبیث چیز، حرام چیز، حرام پیسہ وہ قبول نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک موقوف حدیث ہے، مرفوع تو نہیں ہے، موقوف ہے، اس میں یہاں تک ہے کہ نماز ہی قبول نہیں ہوتی، حالانکہ جمہور کے خلاف ہے، بتاؤں گا ابھی میں۔ نماز قبول نہیں ہوتی، اس کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس نے جو حدیث ذکر کی ہے، موقوف حدیث دیکھ لیجئے، مسند احمد میں حدیث ہے، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم من حرام، جس نے کپڑا خریدا 10 درہم کا اور اس میں سے 1 درہم بھی اگر حرام کمائی کا لگا ہوا ہے، لم يقبل اللہ عز وجل له صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر، اس کی نماز ہی نہیں قبول ہوگی۔ مرفوع نہیں حدیث، یہ جمہور نے کہا یہ ضعیف حدیث ہے، لیکن اگر اس کو ہم دعا کے معنی میں لیں، نماز تو جمہور نے کہا کہ نماز تو ہو جائے گی، اگر حرام کپڑا اس کے بدن پر ہے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی، ادا ہوگی، فرض ادا ہوگی۔ لیکن یہ دیکھیں کہ نماز کو پورے دعا کہا گیا ہے۔ نماز میں جتنی چیزیں ہم شروع سے لے کر آخر تک بندہ اپنے اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، وہ کچھ مانگتا ہے اس میں، تو وہ دعا ہے، وہ دعا نہیں قبول ہوگی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ نماز تو ادا ہو گئی ہماری، لیکن ہم نے نماز میں جو دعائیں پڑھی ہے وہ دعا نہیں قبول ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کے الگ سے حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے جس میں کہ دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اس میں نماز کی بھی دعائیں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جس شخص کا ذکر کیا، آپ دیکھیں اللہ کے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر اشعث واغبر، لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے حج جیسے مقدس فریضے کو انجام دینے کے لیے۔ صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذکر کیا، یطیل السفر اشعث واغبر ورفع یدیہ الی السماء، لمبا سفر کر کے پہنچتا ہے، پراگندہ بال، پراگندہ حال، بال بکھرے ہوئے، کپڑے پہ دھول دھپے کے آثار بتا رہے ہیں کہ بہت دور سے پیدل خود کو تھکا کر کے پہنچا ہوا ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، حج جیسے مقدس فریضے کو انجام دینے کے لیے، وہاں پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، فرفع یدیہ الی السماء، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، فقال یا رب یا رب یا رب، وہاں خانہ کعبہ کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس، مسجد حرام کے دائرے میں، حدود حرم میں خانہ کعبہ کا اگر غلاف پکڑ کے بھی یا رب یا رب کہتا رہے تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس نے جو پیا ہوا ہے، جو پیا ہے وہ حرام کمائی کا ہے، جو کھایا ہے لقمہ اس کے اندر گیا ہوا ہے وہ حرام ہے، جو کپڑے اس نے پہنے ہیں وہ حرام ہے، حرام کمائی سے ہے، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ دیکھیے اتنا مقدس سفر حج کی ادائیگی کے لیے گیا ہوا ہے، روئے زمین کا سب سے مقدس ٹکڑے پہ کھڑا ہوا ہے، جہاں پہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، وہاں پہ جہاں چیٹیوں اور کیڑے بکڑوں کو بھی مارنا جائز نہیں، اس مقدس ٹکڑے پہ کھڑا ہو کر لمبے سفر سے آیا ہے، پراگندہ بال، پراگندہ حال، لیکن اس کی دعا اس کے منہ پر مار دی جا رہی ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ لاکھوں خرچ کر کے جو لوگ حج جیسے مقدس فریضے کو انجام دینے جاتے ہیں، ان کا اپنی کمائی کا حساب کریں، وہ محاسبہ کریں کہ ان کی کمائی میں کچھ حلال کمائی کی تو شراکت داری تو نہیں ہے کہ ان کا یہ مقدس سفر ان کے منہ پہ مار دیا جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث کے سامنے رکھتے ہوئے فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کتنا بڑا نقصان ہے اگر ہم حرام کمائی اگر اپنے پیٹ میں جاتا ہے ہماری تو اگر اس حدیث کو دیکھیں صحیح مسلم کی، تو عبداللہ ابن عباس کی موقوف حدیث جو مسند احمد میں ہے صحیح نظر آتی ہے۔ نماز میں مکمل دعا ہے، نماز تو ادا ہو گئی، ٹھیک ہے، جو اس کی ادائیگی کی شروط ہے، جگہ پاک ہو، آپ پاک ہو اور باوضو ہو، قبلہ کی طرف مخ، نماز ہو گئی، ایک فرض کی ادائیگی ہو گئی، لیکن جو دعائیں ہم نے کہ اللہ سے رب سے سرگوشی کی وہ کچھ پورا نہ ہوا، یہ بھی ایک نمازی کے لیے نقصان ہے۔ انہیں کہ عبداللہ ابن عباس کی ایک اور ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ امرئ فی جوفہ حرام، جس کے پیٹ میں حرام لقمہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، دعا بھی قبول نہیں ہوتی، صدقہ بھی قبول نہیں ہوتا، صدقہ تو قبول نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ چھوڑیے، صدقہ کرنا، صدقے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے وہ بھی منع کر دیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ،
جو خبیث چیز ہے، جو حرام کمائی تمہاری ہے، یا جو چیز ردی ہے تمہارے نزدیک، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا سوچنا بھی نہیں، ارادہ بھی مت کرنا. خرچ کرنا تو چھوڑو، اس کا ارادہ بھی نہیں کر سکتے ہم. تو صدقہ اللہ کے راستے میں، حرام کمائی کا صدقہ کیسے قبول ہوگا؟ امام سفیان ثوری جو بہت بڑے اپنے وقت کے عالم ہیں، وہ ایک مثال دیتے ہیں. جو آدمی حرام کمائی کے ذریعے صدقہ کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے، اس کی مثال دیتے ہیں، سنیے. من انفق من الحرام فی طاعت اللہ کمن طہر النجس بالبول. جو آدمی اللہ کی فرما برداری میں، نیکی کے راستے میں حرام کمائی کا پیسہ خرچ کرتا ہے، تو ایسے ہی ہے گویا کوئی ناپاک آدمی پیشاب سے صفائی کر رہا ہو. صفائی تو پانی سے ہوتی ہے، کہ گندگی کپڑے میں لگا ہوا ہو تو صفائی تو پانی سے ہوگی، جو پاک کرنے والا ہے. آدمی کپڑے کی صفائی پیشاب سے کر رہا ہے، کیسے ہوگا؟ وہ خود ناپاک ہے پیشاب. تو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا حرام مال کا ایسے ہی ہے. سفیان ثوری نے اس کو بہت وضاحت سے مثال دے دی تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور آدمی ایک تو حج کی دعا تو آپ نے دل لی، کیا آدمی حج کرنے گیا وہ دعا نہیں قبول ہوتی؟ حج ہی نہیں قبول ہوتی. یہاں تو نماز قبول ہو رہی ہے، دعا نہیں قبول ہو رہی، وہاں حج کی دعا بھی نہیں قبول ہو رہی ہے، حج بھی نہیں قبول ہو رہا. عرفات میں جب وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب وہ پکارتا ہے، وہ جذباتی لمحہ ہوتا ہے جب حاجیوں کی جمگھٹ وہاں ہوتی ہے. پوری دنیا سے ایمان والے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک منظر ہوتا ہے. اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جب وہاں پہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں حاجی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا نعرہ جب بلند کرتے ہیں اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اور وہاں کی پوری فضا اس توحید کے نغمے سے گونج جاتی ہے. اور جب ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے دنیا کے تمام مسلمان، تمام حاجی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آنسو لے کر کے دعائیں کرتے ہیں، اس وقت وہ حاجی جو حرام کمائی سے گیا ہوا کرنے کے لیے، جس کا کپڑا اس کے تن پر حرام کیا گیا ہے، جیسے وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، فوراً فرشتے دہراتے ہیں اس کے جواب میں کہ لا لبیک ولا سعدیک. یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، لا لبیک ولا سعدیک، نہ تیری یہ تلبیہ قبول ہے، نہ تیرے لیے یہ حج مبارک ہو. حج کا غیر مبرور، حج کا مردود، تیرا حج مردود ہے، رد کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتے اعلان لگواتے ہیں غیر کا مبرور، تمہارا حج قبول نہیں کیا جائے گا. وزادک حرام، جو تم سفر کر کے آئے ہو، جو توشہ ہے تمہارا حج کرنے کا، وہ حرام ہے، اس لیے تمہارا یہ مقدس سفر تمہارے منہ پہ مارا جاتا ہے. یہ کتنا بڑا نقصان ہے. یہ اتنے اہم چیزیں جس حج کے بارے میں کہا گیا کہ آدمی حج کر کے جب لوٹتا ہے اور تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی وہ ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہوا ہو، ایک دم پاک صاف، کوئی گناہ نہیں. حج مقبول جس کا ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اتنا بڑا مقدس فریضہ اس حرام کمائی کی وجہ سے اگر اس میں ملاوٹ ہے تو انسان کے منہ پہ، اس حاجی کے منہ پہ مار دیا جاتا ہے. جو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ رحیم ہوتا ہے، اس کی رحمت اس دن دیکھنے کو ہوتی ہے. خود حدیث میں اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام، اس سے زیادہ جہنم سے آزادی کسی دن نہیں دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس دن بھی اگر یہ حرام کمائی کی وجہ سے وہ مقدس فریضہ چھین جائے انسان سے، بہت بڑی محرومی اور بہت بڑی ناکامی ہے انسان کے لیے. قیامت کے دن یہ جو کمائی ہم کرتے رہتے ہیں نا، جن 4 چیزوں یا 5 چیزوں کے بارے میں ہے کہ ان 5 چیزوں کا جب تک حساب نہیں دے دیا جائے گا، جب تک کسی بھی انسان کے قدم ہٹیں گے نہیں وہاں سے. اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے وعن مال ہی من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اس کے پیسے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمائی کے بارے میں، کہاں سے اس نے کمایا اور کہاں جا کر کے خرچ کیا، پوچھا جائے گا اسے، بہت سختی سے پوچھا جائے گا. اور اس میں ایک واقعہ میں ذکر کرتا ہوں، اور یہ حدیث مسند بزار میں بھی ہے، سنن بزار میں، مسند احمد میں، اور سنن طبرانی میں بھی حسن حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا، فجر کے بعد بیٹھ گئے اور صحابہ کرام سے اپنا خواب بیان کرنے لگے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. اس میں حضرت ابوبکر کا ذکر کیا، میں ان کو وہاں ڈھونڈا، میدان محشر ہے، قائم ہے، لوگ پریشان ہیں، سورج سوانیزی کے برابر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہے. میں ابوبکر کو ڈھونڈتا ہوں، ڈھونڈنے کے بعد مجھے عرش الہی میں ملے. ایک روایت میں ہے کہ ہم نے جنت میں گھر دیکھا. حضرت عمر کو میں ڈھونڈتا ہوں، یہ بھی تلاش کرنے کے بعد ملے عرش الہی پہ، عرش الہی کے نیچے ان کو بھی دیکھا. میرا ایک ساتھی نہیں مل رہا ہے، عبد الرحمن بن عوف سے میرا ایک ساتھی نہیں مل رہا ہے، میں اس کے تعلق سے پریشان ہوں کہ کہاں گیا، ہلاک تو نہیں ہو گیا ہو. اس کے بعد بہت ڈھونڈنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ ان کو روکا گیا ہے، ایک جگہ روکا گیا ہے اور ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم عبد الرحمن بن عوف سے، کہ میں نے وہاں پوچھا. جب وہ دیر میں آئے، بہت دیر کے بعد ان کو دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا کہاں رہ گئے تھے تم،
کیا معاملہ تھا؟ تم اتنے دیر تک کہاں تھے؟ دکھائی نہیں دیے؟ تو خواب ہی میں جواب دیا عبدالرحمن بن عوف نے، حبستنی کثرت مالی ولم ازل اسأل موقوفا این کسبتہ من این کسبتہ وین انفقتہ، مجھے میری کثرت مال نے، جو اتنا زیادہ میں نے کمائی تھی، اس نے مجھے روکے رکھا تھا، مجھے روک دیا گیا تھا، حساب لیا جا رہا تھا مجھ سے، اور پوچھا جا رہا تھا کہ کہاں تم نے خرچ کیا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں کا خرچ کیا ہے۔ اس کے بعد تب چھوٹ ملی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ خواب اللہ کے رسول نے بتلایا اور ان کا بتایا کہ تم نے جواب دیا، تو عبدالرحمن بن عوف ڈر گئے اور رونے لگے میدان محشر کی حولناکی، اور اپنے بارے میں یہ سوچ کر، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی نے جب یہ خواب بتائی تو وہ سمجھ گئے کہ بات کچھ ہوگی، تو رونے لگے اور کہا اللہ کے رسول آج ہی رات میرا 100 اونٹوں کا قافلہ مصر سے آیا ہوا ہے، لدا ہوا پورا، اس میں کپڑے ہیں اور غلے اور اناج سے لدا ہوا 100 اونٹوں کا قافلہ میرا آج مصر سے آیا ہوا ہے، یا ایک روایت میں شام سے آیا ہوا، تو میں گواہ رہیے آپ، میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، مدینے کے غربا، مدینے کی بیواؤں اور مدینے کے یتیم بچوں پر خرچ کرتا ہوں۔ مطلب عبدالرحمن بن عوف جیسا جلیل القدر صحابی، جن کو عشرہ مبشرہ میں جگہ ملی ہے دنیا ہی میں، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول نے دے دی، یہ سوچ کر کے کہ ایک سختی سے بات پرس ہو رہی ہے، اس کے تعلق سے اتنا ڈر گئے، تو ہما شما کا کیا حال ہوگا، ہمارا رات کا کیا حال ہوگا جب عبدالرحمن بن عوف کو روک لیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بتلایا کہ تم ایسا دیکھا ہے۔ تو روز قیامت بڑی سختی سے سوال ہوگا عبدالرحمن بن عوف سے کیا گیا۔ اور صرف یہی نہیں، اس سے یہ بڑا نقصان، جتنے ہمارے اعمال حسنہ ہیں، ہم نے جو نیکی کی وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب تک یہ تھا کہ چلو حرام کمائی سے ہم نے جو کیا وہ اس میں نہیں مل رہا ہے، لیکن ایک حدیث میں ہے کہ بقیہ چیزوں کو بھی لے ڈوبے گا وہ، اور جو ہم نے نیکیاں کی ہیں وہ اس کو بھی لے ڈوبے گا، جو اور اعمال حسنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، سنن طبرانی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ ایک آدمی آئے گا قیامت کے دن بہت زیادہ سہو صلاۃ کا پابند اور نیکیوں والا، حج کیا ہوا ہوگا، روزے رکھا ہوگا، نماز کی پابندی، ساری چیزیں اس کے پاس ہوں گی، لیکن جعلہ اللہ اعمالہ ھباء منثورا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو ایک تنکے غرد و غبار کی طرح بکھیر دے گا، ایسے پھینک دے گا کہ کچھ نہیں اس کا ہے۔ پھر جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وجہ تھی، جب اس کے پاس نمازیں بھی تھی، اس کے پاس زکات بھی دیا تھا، اس نے روزے بھی رکھے تھے، حج بھی کیا تھا، دیگر نیکیوں کے پہاڑ اس کے پاس تھے، تہامہ کے پہاڑ کی مثال اللہ کے رسول نے دی، اس کے پاس نیکیوں کا انبار ایک پہاڑ ہوگا، تہامہ کے جیسے پہاڑ ہے اس طرح سے نیکیوں کا انبار اس کے پاس ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیکیوں کو گرد و غبار اور دھول کی طرح سے ہوا میں بکھیر دے گا۔ جب صحابہ کرام نے سنا تو اللہ کے رسول وجہ کیا ہے، کس وجہ سے اللہ بکھیرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اذا عرض لهم شيء الحرام اخذوه فاحبط الله اعمالهم، کہ جب یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان کو کوئی بھی چیز دی جاتی تھی، چاہے تحفے تحائف ہوں، ہدیہ ہو، دعوتیں ہوں، یا پھر یہ ہے کہ کاروبار میں کرتے ہوئے کوئی پیسے ہو، کچھ بھی کہیں کمائی سے ان کو ملتا تھا تو یہ لے لیتے تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو کوئی کچھ بھی دیتا تھا تو یہ لے لیتے تھے، اور یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے تھے کہ یہ جو میرے پاس آ رہا ہے یہ حرام کمائی کا ہے کہ حلال کمائی کا ہے۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دیگر نیکیوں کو بھی تباہ کر دیا، خراب کر دیا، برباد کر دیا۔ تو کتنا بڑا نقصان ہے، صحیح ہی صحیح ہے کہ اگر ہمارا حرام کمائی ہمارے پاس ہے اور ہم نے چھان بین نہ کی کماتے وقت تو بڑے نقصان ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں ذرا سا اگر کہیں چوک، صحابی کا بلکہ تابعی ہے غالباً، نام میں بھول رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنے بچوں میں سرکشی اور نافرمانی دیکھتا ہوں تو مجھے فوراً ڈر ہو جاتا ہے کہیں حرام کمائی تو نہیں آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں انجانے میں کہیں حرام کمائی آ گئی، میرے لقمے میں، میرے کھانے میں، دسترخوان پر حرام کمائی پہنچ گئی ہے، میں اس کا اثر اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نافرمانی کرنے لگے ہیں، مجھے آنکھیں دکھانے لگے ہیں، ماں باپ کے ساتھ فرما برداری نہیں کرتے، یہ بھی حرام کمائی کا اثر ہے کہ وہ بچوں کی تربیت صحیح نہیں پاتی، وہ ماں باپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، نافرمان بن جاتے ہیں اور نیک نہیں بن پاتے، اس لیے کہ ان کے خون میں تو حرام کمائی کا لقمہ پہنچ گیا ہے، تو وہ ڈر جاتے تھے۔ تو اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے۔ دعوتیں ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں دعوتیں کیا کریں، دعوت ہوتی رہتی ہے، اور ہم جیسے لوگ، عالم بھی لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے لوگ کی دعوت میں جاتے ہیں جہاں اچھے دسترخوان ہو، پیسے والے ہوں، ان کی دعوت نہیں چھوڑتے، غریبوں کے چاہے بھول بھی جائیں، اب چاہے جیسے آمدنی ہو اس کے ہاں ان کو بہاؤ ملتا ہے۔ جب وہ حرام کمائی کرنے والوں کے ہاں جب دعوت میں بڑے بڑے تقویٰ طہارت والے بھی پہنچتے ہیں، بھیڑ لگ جاتے ہیں، تو ان کو حوصلہ ملتا ہے کہ کمائی ٹھیک ٹھاک میری ہے، اگر تبھی تو اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو ان کے حوصلے کو توڑنا چاہیے۔
ایسی دعوتوں کا بائیکاٹ کرنی چاہیے جن کے یہاں حرام کمائی ہو. اگر دونوں ہے اور وضاحت نہیں پڑے تو جا سکتے, کوئی دقت نہیں, اس میں تو بچنا نہیں, اس میں جانا چاہیے. اس لیے کہ دعوت قبول کرنا اور جڑے رہنے, سماج میں جڑے رہنے, لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اگر اس کی ساری کمائی حرام ہے تو بال حرام ہے جا کے کھانا, اور دونوں طریقے سے ہے تو پھر یہ ہے کہ حسن ظن رکھتے ہوئے چلے جائیں کھانے کے لیے. جب دونوں طریقے سے کمائی ہو تو پھر بائیکاٹ نہیں کر سکتے. اللہ کے سو بھی جاتے تھے. یہودیوں کا سارا کاروبار, یہودیوں کا کاروبار ہی تو سود پہ ٹکا ہوا تھا مدینے میں. یہ سارا سود کا سارا کاروبار یہودی ہی کرتے تھے, لیکن صرف سود کا کاروبار نہیں تھا ان کا. وہ کھیتی بھی کرتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے, اسلحے بھی بنا کے بیچتے تھے, لوہار کا کام, سونار کا کام, بڑھئی کا سارا کام انہیں کے ہاتھ میں تھا زیادہ تر. اس لیے اللہ کے رسول ان کی دعوت قبول کی ہے. وہ یہودیوں کی دعوت قبول کی, جس نے زہر کھلائی تھی, اور بھی کئی یہودیوں کی دعوت قبول کرنے کا ذکر آتا ہے, اللہ کے رسول قبول کی. تو جن کے ہاں دونوں طرح کی آمدنی ہو ان کے ہاں جا کے ہم کھا سکتے ہیں, وہ گناہ نہیں ملے گا ہمیں. اگر ایک ہی طرح کی آمدنی کی بھائی اس کا ساری آمدنی حرام کمائی کے ہے تو پھر جانا حرام ہے, اس کا کھانا حرام, لقمہ حرام اس کا. تو یہ اہتمام اس کا کرتے رہنا چاہیے. بہت واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا, ان الحلال بین وان الحرام بین وبینهما امور مشتبہات, بخاری کا حدیث, وبینهما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. حلال واضح ہے, وہی صحیح بخاری سے مسلم میں حدیث موجود. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں ایک بار غور کو تو لگتا ہے حلال ہے, دوبارہ غور کو تو لگتا ہے حرام ہے, کنفیوز کر دینے والی چیزیں, شبہات جسے کہتے ہیں. لا يعلمهن كثير من الناس, لوگوں کی اکثریت فیصلے نہیں کر پاتی اس میں کہ حلال ہے کہ حرام ہے. اب یہ اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے؟ اگر آدمی تقوی والا ہے تو تقوی کا مطالبہ یہ ہے کہ اس شبہات سے بھی, اگر چل جائز اور مباح چیزیں ہی کیوں نہ ہو, لیکن اگر شبہ میں ڈال لیں گے تو اس سے بچ جائے. تقوی کا تقاضا یہ ہے, ایمان کا تقاضا یہ ہے, فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ, جس نے شبہے سے اپنے آپ کو بچا لیا, چاہے جائز ہی کیوں نہ ہو, شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا, اس نے اپنا دین و ایمان اور عزت بچا لی. تو یہ جہاں کنفیوژن ہو وہاں بچ جانا چاہیے. اور یہ زمانہ تو ایسے ہی ہے. صحیح بخاری کے حدیث, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں پر ایک زمانہ ایسا ہے یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ ام من الحلال ام من الحرام. لوگوں پر, صحیح بخاری کے حدیث, لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا. اب دیکھیں کتنا اتنا الجھ گیا ہے کاروبار, بینکنگ اور کاروباری نظام ہمارا, تجارتی معاملہ, کہ فیصلے کرنا ایسے سوال آتے ہیں کہ فیصلے کرنا مشکل ہو پا رہا ہے, کوئی واضح حدیث مل ہی نہیں پاتی اس سلسلے میں. تو ایسی شبہات کو چھوڑ رہتے ہیں, مجبوری میں کہیں فیصلے تو بات ہے, مجبوری کا کوئی معاملہ ہے, وہ مجبوری میں کوئی اصول کام نہیں کرتے, اصول عام حالت کے لیے ہوتے ہیں. لیکن جہاں بچنے کے راستے ہیں, جہاں بچ سکتے ہیں وہاں بچے شبہات سے. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ ہی نہیں کریں گے کہ وہ کہاں سے پیسے کما رہے ہیں, جو کما رہے ہیں کہاں کا ہے, حرام کمائی سے آ رہا ہے یا جائز طریقے سے آ رہا ہے کہ ناجائز طریقے سے آ رہا ہے. تو بچنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ اگر ہم نہیں بچے تو اس جسم کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت لحم نبت من سحت, اگر جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہوئی ہو وہ جنت میں جسم نہیں جائے گا. النار اولی بہ, اس جسم کا سب سے بہتر جگہ جہنم ہے. بہت صحابہ کرام بہت بتا, ابو بکر کا واقعہ سے بخاری میں ہے, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کا ایک غلام تھا, وہ لا کر کے کچھ دیا کھانے کے لیے, اور انہوں نے اس کو کھا لیا. اچھا کھا لیا, اس کے بعد اس نے بتایا کہ زمانے جاہلیت میں کہانت کیا کرتا تھا, ہاتھ دیکھتا تھا اور اس کے پیسے لیتا تھا. ایک کا پیسہ رکا ہوا تھا, اب ملا ہے اسی پیسے کا ہے یہ. اس کے بعد جیسے سنے اس کے اندر انگلی ڈال کر کے انہوں نے پورا کا پورا طے کر دیا, الٹی کر دی زبردستی ابو بکر نے, کہ حرام کمائی اندر پہنچ گئی. اس لیے کہ وہ کہانت یا نجومی والا آمدنی پوری کی پوری حرام ہے, اسی کمائی کا پیسہ تھا. تو انہوں نے ابو بکر نے اس کو حرام بہت. تو یہ چیز سے بچنا بہت ضروری ہے. ہم کیا ہے کہ ہم بڑے بڑے چیزوں نہیں پڑتے, چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ آ کر کے الجھے رہتے ہیں. اونٹ نگل جاتے ہیں اور مچھر چھان کے پیتے ہیں, والا ہم میں سے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہے. ساری چیزیں حرام کمائی کی کر رہے ہیں, اب باقی چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ آ کر کے آپ سے ہم تو لیتے رہیں گے, جیسے لگ رہا ہے کتنے بڑے پاس اور متقی ہیں. اور جب ان کی کمائی دیکھیں گے تو پتہ چلے گا 90% آمدنی ان کی پتہ ہی نہیں چل پا رہی کہ ان کی آمدنی کا ذرائع کیا ہے. تو میرے بھائیوں بچنا ضروری ہے. اس سے صرف ہماری ذاتی زندگی میں سے نہیں پڑتا, پورا سماج و معاشرہ متاثر ہوتا ہے, آنے والی نسلیں متاثر ہوتی ہیں, اس کا ذاتی نقصان دنیاوی اور اخروی تو ہے ہی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم کمائیں, کم ہی کمائیں, برکت نہیں ہوتی ہے. حرام کمائی اگر وہ آدمی اپنے اوپر خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں ہے, صدقہ دے تو صدقہ اس کا قبول نہ کیا جائے, بال بچوں کے لیے چھوڑ جائے تو اس کے عذاب کا سبب بنے وبال کا. تینوں صورتوں میں کسی صورت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. وہ اس لیے بچنا چاہیے. حلال کمائی سے برکت ہوتی ہے, سکون ہوتا ہے زندگی میں. حرام میں لذت تو ہے لیکن اس میں سکون نہیں, تو دکھتا ہے کہ زیادہ ہے, برکت نہیں ہوتی اس میں. تو دن راتوں رات دولت مند بننے کے چکر میں انسان جو تمیز کھو دیتا ہے وہ اس کو باقی رکھنا چاہیے تمیز کو. جب جو چیز موقع ہوگا, اللہ جتنا قسم میں لکھا ہوگا ملے گا, لیکن ہم ناجائز طریقے نہ اپنائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو رزق حلال کی, کسب حلال کی توفیق دے, حرام کمائی سے بچنے, حرام کے تمام ذرائع سے بچنے کے حتی الامکان
جان کوشش دے. اور اگر کہیں مجبور ہوں, کہیں انجانے میں اگر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کوئی اس طرح کی حرام کمائی ہو جائے یا کوئی پیسے ہو جائیں, تو بار الہ تو ہم تمام لوگوں کو معاف کر, درگزر کر, نظر انداز کر. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.